ٹھیک، اصل میں بنیادی طور پر کراچی کا ایک ادارہ ہے جو تنظیم اسلامی سے بالکل علیحدہ ہے، دی علم فاؤنڈیشن اس کا نام ہے۔ دی علم فاؤنڈیشن، جی ایگزیکٹلی، ہمارے ناظرین سرچ کریں گے تو ان کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کراچی کے کچھ تاجر حضرات ہیں، بڑے دیندار لوگ ہیں، انہوں نے بہت سے خیر کے اور بھی کام کیے۔ یہ ادارہ انہوں نے 2009 میں قائم کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی سنتے تھے، مجھے بھی سنتے تھے، میں ان کے سامنے سمجھے کہ بڑا ہوا ہوں، بہت پہلے سے جانتے تھے، تو انہوں نے مشورے میں شامل کیا کہ بھائی اسکولوں کے اندر نظام تعلیم میں قرآن حکیم کے حوالے سے کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو 2009 میں ادارہ بنا، 2010 سے کام کرنا شروع کیا گیا۔ اس میں خواہش یہ تھی کہ جو قرآن ہم بڑوں کو پڑھا رہے ہیں اور بڑی مشکل سے بڑے ہاتھ آتے ہیں، اگر وہ نظام تعلیم کا حصہ بن جائے جہاں 5.5 کروڑ بچے ابھی اسکول جاتے ہیں، تو جیسے وہ انگریزی پڑھتا ہے اور فرفر انگریزی بولتا ہے، اردو پڑھتا ہے تو غالب کو بولنا شروع کر دیتا ہے، اقبال کو ترم سے پڑھنا، اگر اس لائف میں اس زندگی میں قرآن پڑھ لے تو کیا یہ اچھا ہو جائے انشاءاللہ۔ تو میں نے بڑوں سے اجازت دی جو حضرات علم فاؤنڈیشن کے سرپرست ہیں، کہا جی بیٹا شروع کریں۔ تو اللہ کا نام لے کر کچھ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت توفیق بھی دی ہے، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن معروف تراجم و تفاسیر کو سامنے رکھ کر ایک سلسلہ شروع کیا۔ ابتدا میں صرف 2 یا 3 لوگ ہم تھے جو اس ادارے کے اندر تھے، اور پھر ہوتے ہوتے ٹیم بڑھتی چلے گئی۔ آج 2022 اگر ہے تو اب ماشاءاللہ وہ ٹیم کی تعداد 20+ اسٹوڈنٹس کی ہے، جو کہ سارے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ شروع کیا تھا 2-3 حضرات تھے، پھر ہم نے 2-3 علماء کو بھی آن بورڈ لیا اور ان سے بھی مشاورت شامل کی۔ پھر ہوتے ہوتے 2010 میں پہلا حصہ اس کا شائع ہوا اور 250 بچوں نے کراچی کے 20-22 اسکولوں میں سلسلہ شروع کیا۔ علماء سے کچھ سے مشاورت رہی، اسکولوں کی انتظامیہ سے آپ ملتے تھے؟ جی ایگزیکٹلی، ان کو ترغیب دیتے تھے؟ کچھ تو اصل میں وہ اللہ کی شان ہے نا، وہ میڈیا کے پروگراموں کی وجہ سے کچھ لوگ پہلے سے جانتے تھے، تو ایک تھوڑا اعتماد والا معاملہ تھا، تو رابطے میں لوگ آئے، ان سے ہم نے بات چیت شروع کی اور انہوں نے اپنے طور پر قرآن پاک کا سلسلہ شروع کیا۔ اچھا، اس کو ہم نے عنوان دیا مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات، یہ اس کا ٹائٹل ہے، اور یہ مکمل قرآن ہے، ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، مورل لیسنز، ایکسرسائزز، جو بھی ایک اکیڈیمک کا میکانزم ہوتا ہے اس کے پورے معیارات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پھر دینی اعتبار سے وہ پکا کام ہو، وہ ابھی ذکر آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو 2010 میں تو 2,500 بچے ہمیں ملے، 1-2 علماء ملے جو دارالعلوم کورنگی سے فارغ التحصیل تھے، قاری ضیاء الرحمان صاحب ہیں، بہت بڑے قاری ہیں، اور محمد علی جناح کی سوسائٹی میں ایک مسجد کے امام بھی ہیں، انہوں نے تھوڑی معاونت ہماری فرمائی، اور کچھ حضرات نے معاونت فرمائی۔ ہوتے ہوتے سلسلہ کچھ بڑھتا گیا، تا آ کے جو پچھلی گورنمنٹ تھی نون لیگ کی، اس کے وزیر تعلیم تھے بلیغ الرحمان صاحب، باشرہ آدمی تھے، ان تک یہ بات پہنچی مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کے ذریعے سے، انہوں نے ملاقات ان سے کروائی اور ان کے سامنے اس کو ہم نے پریزنٹ کیا۔ تو 2017 میں فیڈرل گورنمنٹ کا جو آفیشیل گیزٹ ہوتا ہے، اس میں ایک ترتیب آ گئی کہ 1 سے 5ویں میں ناظرہ قرآن پڑھانا ضروری ہے، اور 6 سے 12ویں میں قرآن پاک کا ترجمہ 7 سالوں میں پڑھانا ضروری ہے۔ یہ 2017 ہو گیا۔ 2018 میں کچھ مسائل ہوئے، کچھ 1-2 حضرات کی طرف سے بڑی بحثیں آئیں کہ یہ فرقہ واریت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو بلیغ الرحمان صاحب نے اتحاد تنظیمات مدارس کو ریکویسٹ کی، جو 5 وفاق ہیں، آپ تو جانتے ہیں، ناظرین کی آسانی کے لیے یہ دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، اہل الحدیث حضرات، اہل تشیع حضرات اور جماعت اسلامی کا جو 5 بورڈ ہیں، وفاق ہیں، ان کو ریکویسٹ کی گئی اور ان کی ایک کمیٹی بنا دی گئی، جن میں 5 کے ایک جید عالم مولانا ڈاکٹر منظور مینگل صاحب جو ہیں وہ وفاق المدارس کی طرف سے ہیں، اور میں علم فاؤنڈیشن کی طرف سے اس میں شامل رہا۔ یہ 2018 میں علماء کی کمیٹی اور فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کے امبریلا میں کام ہوا، اور 3 سال اس میں لگے الحمدللہ، اور 3 سال میں 20 ہماری میٹنگز اسلام آباد میں ہوئی، 5-5 6-6 گھنٹے کی۔ یہ علماء اس پر بحث کرتے تھے، اپنے طلباء کو دکھاتے تھے، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، ترجمے میں، تشریح میں، فلاں میں، یہ رائے، عقیدے کا مسئلہ، یہ ساری بحثیں ہوتی تھیں۔ اور 28 جنوری 2020 کووڈ سے جسٹ پہلے یہ سائن ہو گیا، اور تمام 7 حصے جس میں مکمل قرآن، ترجمہ، تشریح، مختصر، مورل لیسنس وغیرہ، سب نے سائن کر دیا کہ اس پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ ہوا ہے 2017 سے سلسلہ شروع، پھر 5 وفاق جو تھے اور جو 5 مسالک چل رہے ہیں پاکستان میں، سب نے اس پہ اتفاق رائے سے سائن کر دیا۔ پاکستان میں میرا خیال ہے ختم نبوت کے بعد ایک یہ بہت بڑا، یعنی یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جس طرح کا اجماع، اہل حدیث، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کی۔ اور جو ابھی ہمارے ناظرین چاہیں وہ علم فاؤنڈیشن یا مطالعہ قرآن حکیم برائے طلبہ ٹائپ کریں، ساری ڈیٹیل ان کے سامنے، ان کا لیٹر بھی 3 پیج کا سائنڈ ان کی اسٹیمپ کے ساتھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ بڑا، اور آج ماشاءاللہ تقریباً کوئی 23 لاکھ طلبہ تو ابھی پڑھ رہے ہیں،
اور ابھی پنجاب میں اچھا اب اس گورنمنٹ نے جو بلکہ پچھلی کہہ لیجیے عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی اس کو ٹیک اپ کیا گیا. کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی, آپ آسٹریلیا کے ویزے کے لیے اپلائی کر رہے تھے, میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ اپلائی کر رہا تھا آسٹریلیا کے ویزے کے لیے. تو اس وقت جو ہماری بات ہوئی تھی تو کے پی نے لیڈ لی تھی, اور میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے فیڈرل میں کام کیا مگر لیڈ لے لی کے پی نے, اور انہوں نے شروع کر دیا کے پی کے نے. اور اب وہ خود گورنمنٹ کے اسکولوں کے لیے کتابیں خود چھاپ رہے ہیں, مواد ہم دیتے ہیں, چھاپتے وہ ہیں. اور اس وقت میں کریڈٹ دوں گا کہ پنجاب میں بہت زبردست کام ہوا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں, اور آج کل وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اس کا کمپلسری پیپر آنے والا ہے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں. جب کمپلسری پیپر آ جائے گا تو پھر تو سب کو پڑھنا پڑے گا. اگر آپ کے سٹائل میں کہوں تو ان کی تو ان ابا جان کو بھی پڑھنا پڑے گا پھر انشاءاللہ تعالی انتہائی ادب سے. تو پنجاب میں یہ موو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں چلی, ابھی گورنمنٹ چینج ہوئی ہے لیکن وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کام کر رہا ہے. تو یہ سلسلہ چلا ہے, آپ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر برآمد فرمائے. اور اگر 10 سال لگ جائیں کوئی بڑی بات نہیں ہے, ایک بچہ جو آج 6ٹھی میں ہے وہ اگلے 7 سال مستقل قرآن پاک سے گزرے گا تو پیپر بھی دے گا, اور ترجمے سے تشریح سے, اور ایک ایسا ترجمہ اور ایسی تشریح جس پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے, تو اس سے کوئی فرقہ واریت کے مسائل بھی انشاءاللہ پیدا. بڑا اچھا